آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 3۔ میرے پیارو، خطابت کی اس قدر اہمیت ہے کہ ماضی اور حال دونوں زمانوں میں اور پھر آگے مستقبل بھی اسی بات کا شاہد ہے کہ لوگوں نے اسی شخص کو آگے بڑھایا اور اسی شخص کو قیادت کا منصب سونپا کہ جس کے پاس قوت گویائی یعنی خطابت کا ملکہ تھا، جو بہتر طریقے سے لوگوں کو بات سمجھا سکا۔ لوگوں نے اسی کو اپنا قائد بنایا۔ جس نے خطابت کا جادو جگایا اسی کو عوام نے اپنا لیڈر بنایا۔ جو بہتر طریقے سے ترجمانی کا حق ادا کر سکا، قوم نے اسی کے سر پر سربراہی کا تاج سجایا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لیڈر ہی کیا ہے کہ جو اپنی قوم کی آواز دوسروں کے سامنے نہ بن سکے اور قوم کا مقدمہ دوسروں کے سامنے نہ لڑ سکے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان کے پاس قوت خطابت کا ملکہ ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطابت شاید چیخنے، چنگاڑنے، مارنے، دھاڑنے، ہوا میں مکے لہرانے کا نام ہے، یا جوش خروش یا سر اور ترنم کا نام ہے۔ بالکل یہ بات غلط ہے۔ اصل جو خطابت ہے وہ نام ہے کلام کا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں کہ انسان جوش میں آ جاتا ہے، انسان خطیب سر لگاتے ہیں، ترنم سے لے سے ادا کرتے ہیں الفاظ کو، یہ اس کے عوارضات میں سے ہے، یہ اس کی ضروریات میں سے ہے، یا اس کے تقاضوں میں سے ہے۔ لیکن اصل جو خطابت ہے وہ نام ہے کلام کا۔ آج ہمارے سامنے خطابت کا جو مفہوم ہے، سچ پوچھیں تو خطباء یا جو مبتدی خطباء ہیں ان کے سامنے خطابت کا جو نام ہے وہ تو سننے کو ملتا ہے، لیکن اس کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ مبتدی خطباء یہی سمجھتے ہیں کہ بس پے در پہ بولتے چلے جاؤ اور تیز رفتاری سے لفظ پہ لفظ، جملے پہ جملہ پھینکتے چلے جاؤ، اور اسی طور پر نت نئے جملوں کا استعمال کرو، یا گردان کے الفاظ خطابت میں استعمال کرو، یا کسی کو للکارو، کسی کو چلا کے پکارو، تو اسی شے کا نام خطابت ہے۔ میں اس خیال اور اس فکر کی سرے سے نفی کرتا ہوں کہ خطابت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ تو بسا اوقات دوران خطاب ضرورت پڑ جاتی ہے چیخنے کی، یہ تو خطابت کے دوران ضرورت پڑ جاتی ہے للکارنے کی، جوش سے بولنے کی، یا سر اور ترنم لگانے کی، لیکن جو اصل وجود ہے خطابت کا وہ کلام پر مبنی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کے خطابت والے جملوں میں دلائل ہی نہیں، براہین ہی نہیں، شواہد ہی نہیں، اور اس میں عقلی، نقلی، منطقی، سائنسی، میڈیکلی، معاشراتی، تجرباتی، تاریخی امثلہ اور دلائل اور شواہد ہی نہیں، تو آپ کی خطابت بھلا کیا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ تو خطابت کا جو اصل مفہوم ہے، جب تک ہم پر وہ واضح نہیں ہوگا تو ہم خطابت کی جو گہرائی ہے اس میں نہیں اتر سکتے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی جوش سے بولنا یہی خطابت ہے، یا خطیب وہی ہوتا ہے کہ جو تڑلے سے تقریر کرے۔ کس سے تقریر کرے؟ تڑلے سے، جوش سے، اور خوب چیخ کر جو ہے تقریر کرے، یہی خطابت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب پھر وہ خطیب نہیں ہیں؟ حالانکہ وہ عالم اسلام کی چند گنی ہوئی شخصیات جو کہ خطابت کے میدان میں سر فہرست ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ یعنی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی خطابت نہ صرف عالم اسلام میں متداول اور مشہور ہے، مانی جاتی ہے،
بلکہ عالم کفر وہ بھی ان کی خطابت کے گن گاتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ دور حاضر کے نامور خطباء میں ان کا نام ہے۔ تو وہ تو نہیں چیختے، وہ تو نہیں چنگاڑتے، وہ تو نہیں چلاتے، وہ تو نہیں اس طرح جوش اور خوب آواز نکال کر بولتے، بلکہ وہ تو بہت دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یوں جوش کے ساتھ یا چلا چلا کر بولنا یہ خطابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور نامور شخصیت ہیں، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان لیول پر ان کی خطابت کا طوطی بولتا ہے، وہ ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب، مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کتنی شائستہ، کتنی شستہ، کتنی دھیمی اور کتنی شیریں اور کتنی میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ بھی نہیں چلاتے، ان کے ہاں بھی تیز رفتاری سے بولنا نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک ایک لفظ وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لقمے بنا بنا کر۔ تو وہ بھی دور حاضر کے نامور خطباء میں سے ہیں۔ تو اگر خطابت چیخنے چنگاڑنے کا نام ہے یا سر اور ترنم کا نام ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ خطیب نہیں ہیں، حالانکہ وہ خطیب ہیں اور زمانہ ان کی خطابت کو تسلیم کرتا ہے، زمانہ سر دھنتا ہے ان کے سامنے، ان کی خطابت کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ اسی طرح پیر اجمل قادری حافظہ اللہ مکتبہ فکر بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کی خطابت کو دیکھ لیں، وہ بھی نامور خطباء میں سے ہیں پاکستان لیول پر۔ تو آپ ان کی جب خطابت کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں نہ تو ترنم ہے، نہ ہی اس میں جوش اور غضب ہے، نہ اس میں آگ کے شرارے ہیں اور نہ ہی آگ کے انگارے۔ تو کیا وہ خطیب نہیں ہیں؟ نامور خطیب ہیں۔ تو اس بات کو میں آپ احباب کے سامنے بطور امثلہ کے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارو، ہم خطابت کا مفہوم سمجھیں۔ خطابت ہوتی کیا ہے؟ خطابت کہتے کسے ہیں؟ خطابت کس بلا اور کس شے کا نام ہے؟ تو خطابت نام ہے کلام کا۔ خطابت کس شے کا نام ہے؟ کلام کا۔ باقی سب کی سب چیزیں وہ بعد کی ہیں، وہ جب کبھی تقاضا ہوگا تو وہ چیزیں ساتھ میں ایڈ ہو جائیں گی، تقاضا نہیں ہوگا تو رہ جائیں گی۔ اصل ہے آپ کا کلام۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ عالم اسلام کی نامور خطابت کے میدان اور دعوت کے میدان کی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ تو آپ دیکھیں، وہ کوئی چلاتے ہیں، وہ کوئی چنگاڑتے ہیں، وہ کوئی سر لگاتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کا تمام تر خطابت کا مواد وہ کلام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں یعنی یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں، بطور تقاضا کے بھی نہیں ہیں، بطور ضرورت کے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ کیا وہ خطیب نہیں ہے؟ کیا وہ ایک با اثر اور مؤثر گفتگو کرنے والے متکلم اور خطیب اور داعی نہیں ہیں؟ سب کے سب ان کی تاثیر پر مبنی گفتگو کے قائل ہیں، لیکن میں اور آپ اسی بات کے اوپر مصر ہیں اور اسی بات کو خطابت سمجھے بیٹھے ہیں کہ بھئی چیخیں گے چنگاڑیں گے تو ہی خطابت ہوگی، چیخے چنگاڑیں گے نہیں تو خطابت نہیں ہوگی۔ تو یہ مثالیں ہیں چند آپ احباب کے سامنے کہ جن امثلہ کے تناظر میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خطابت کس بلا اور کس شے کا نام ہے۔ تو خطابت کس شے کا نام ہے؟ کلام کا۔ کلام جتنا آپ کا فصیح ہوگا۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیں کہ پھر کلام کی کئی جہات ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ پہلے تو آپ کا یہ جو گرد ہے آپ کی اور میرے قلب و باطن پر پڑی ہوئی کہ خطابت فلاں شے کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، اچھی گھڑی باندھ لینا، اچھا چشمہ لگا لینا، کوئی پگڑی شگڑی باندھ لینا، بڑی بڑی زلفیں رکھ لینا، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لینا، کاٹن کے کپڑے پہن لینا، اور یہ وہ یعنی ہم نے اس کو خطابت سمجھا ہوا ہے نا۔ یہ سمجھو کہ ما قبل کی گفتگو سے گرد چھٹ گئی، دور ہو گئی، صاف ہو گئی، اب میدان صاف ہے۔ اب میں کلام کی طرف آتا ہوں کہ کلام کی بھی پھر کئی جہات ہیں۔ کلام آپ کا جتنا فصیح ہوگا، کلام جتنا آپ کا بلیغ ہوگا،
کلام میں جتنا آپ شائستگی اور شستگی کے ساتھ بولیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی خطابت میں نکھار ہوگا، اتنے ہی زیادہ آپ اچھے خطیب سمجھے جائیں گے معاشرے میں۔ یہ تو ہے خطابت میں موجود کلام کی صفات سے متعلقہ چیز۔ اب اس میں بھی پھر خطباء کی مختلف قسم کی کیٹیگریز بنتی ہیں اور ان کی اقسام بنتی ہیں۔ کچھ خطباء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کلام میں دلائل، براہین یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے کلام میں فصاحت و بلاغت کی کمی ہوتی ہے۔ ان کے کلام میں جو شائستگی اور شستگی ہے اس کی کمی ہوتی ہے۔ ان کے کلام میں اعجاز اور ایجاز اور اختصار جو کلام کی صفات ہیں اس کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو ایسے خطباء جن کے کلام میں ان چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے وہ ضرور دلائل کی بنیاد پر دلوں پر راج کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ راج وہ خطیب کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ اس خطیب کا کلام مؤثر ہوا کرتا ہے، پرتاثیر ہوا کرتا ہے، یا لائق سماعت ہوا کرتا ہے کہ جو خطیب دلائل اور براہین کے ساتھ ساتھ جو کلام کی ضروریات اور صفات ہیں، یعنی فصیح و بلیغ ہونا، اس میں ایجاز کا ہونا، اعجاز کا ہونا، اختصار کا ہونا، اور اسی طرح دیگر صفات سے متصف ہونا، جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ خطیب سمجھیں کہ اعلیٰ درجے کا خطیب کہلاتا ہے۔ تو آپ اپنی کلام اور گفتگو میں جتنا اس چیز کو جگہ دیں گے اتنی زیادہ آپ کے کلام کی اہمیت بڑھے گی، اتنی زیادہ آپ کی خطابت میں آپ کا جو ہے مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں پھر نت نئے جملے استعمال کرنا، اور اسی طور پر جو شائستہ تراکیب ہیں مختلف زبانوں کے اعتبار سے، اگر آپ اردو میں کلام اور گفتگو کرتے ہیں اس میں جو مختلف قسم کی تراکیب اردو میں استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کی خطابت میں نکھار پیدا ہوگا۔ جتنے بہتر آپ ضرب الامثال اور محاورے استعمال کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کی خطابت میں نکھار پیدا ہوگا۔ تو آپ کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو خطابت کی ایک جہت ہے وہ ہے آپ کا دلائل اور براہین پر فوکس کرنا۔ میں اس کو یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں، نمبر ایک کہ آپ کا جو کلام اور خطابت ہے وہ دو چیزوں پر منحصر ہونی چاہیے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی شے ہو نہ ہو، یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پھر آگے میں اس کو بھی درجہ دوں گا اور اس کا بھی اسٹیٹس قائم کروں گا کہ ان دونوں چیزوں میں سے کون سی شے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ وہ کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام تر چیزوں سے بڑھ کر آپ کی خطابت ان دو چیزوں پر مرتکز ہونی چاہیے۔ ان میں سے نمبر ایک یہی فصاحت و بلاغت، شائستہ اور شستہ کلامی ہے۔ خوبصورت الفاظ کا چناؤ، خوبصورت الفاظ کا استعمال، خوبصورت الفاظ کا انتخاب، یہ آپ کی خطابت میں جان ڈال دیتا ہے، آپ کی خطابت کا گویا میک اپ ہے۔ جو دلائل ہوتے ہیں یا اسی طور پر شواہد ہوتے ہیں وہ آپ کا اصل کلام ہوتے ہیں، اور خطابت کی جو اصل باڈی ہے اور جسم ہے وہ ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یعنی فصاحت و بلاغت، اچھے جملوں کا استعمال کرنا، یہ آپ کی خطابت کی باڈی اور جسم کا میک اپ، اس کا سرما اور اس کی لالی اور اس کی سرخی اور اس کا پاؤڈر اور اس کی کریم اور اس کی خوشبو اور اس کی مہک اور اس کی چمک اور دمک ہوا کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی باڈی کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں اور اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنی خطابت کی جو باڈی اور جسم اور وجود ہے اسے بھی لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کریں۔ تو ہم نے ایک تو اس طرف توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے آپ احباب کو یہ بھی نہیں ہے کہ اسپیشل اس کی کوئی کلاسز لینی ہوں گی، بلکہ آپ احباب جو ہے اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے جو ادبی کتابیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہوتا ہے ادب یعنی کسی کی
کسی کے سامنے اپنے آپ کو مؤدب بنانا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی زبان کا ادب حاصل کرتے ہیں۔ ادب سے مراد یہی ادیبانہ کلام اور گفتگو۔ تو آپ اس حوالے سے جو ادبی کتب ہوتی ہیں یا ادبی شخصیات ہوا کرتی ہیں، ان کو جتنا پڑھیں گے اور جتنا آپ سنیں گے، اتنا زیادہ آپ کا کلام آٹومیٹک طریقے سے اور خودکار طریقے سے وہ ادیبانہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ میں آپ کو ایک گر کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ ادبا کو، شعراء کو، خطباء کو، فصحاء کو، بلغاء کو سننا شروع کر دیں یا پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ کی جو خطابت ہے، آپ کا جو کلام ہے، اس میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ اس میں پڑھنے سے بھی زیادہ جس شے کو آپ ترجیح دیں وہ ہے سننا، کیونکہ یہ چیز زبان سے متعلقہ ہے اور زبان سے ریلیٹ ہے۔ تو زبان انسان کو پڑھنے سے زیادہ جو ہے آپ کو سننے کے حوالے سے زیادہ آتی ہے۔ جتنا آپ کسی کو سنیں گے، کسی بھی زبان کو، اتنی زیادہ آپ کو زبان آئے گی۔ تو آپ پڑھنے کو دوسرے نمبر پر رکھیں اور سننے کو آپ اول نمبر پر رکھیں۔ چند ایک شخصیات کو آپ متعین کر لیں کہ میں نے فلاں شخصیت کو اپنے کلام کے حسن اور خوبصورتی کے حوالے سے بہتر بنانے کے لیے میں نے سنا کرنا ہے، تو پھر آپ ان کو جب سنتے چلے جائیں گے، آپ کے کلام، آپ کی گفتگو میں نکھار آتا چلا جائے گا، اس میں حسن، رعنائی، شباب، کمال اور خوبصورتی آتی چلی جائے گی، وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ اور بہترین شعراء ہوا کرتے ہیں۔ آپ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، شعراء کی ویڈیوز کھولیں، پاکستان میں بھی بہت سارے ہیں، اور انڈیا میں لکھنؤ کے جو شعراء ہیں ان کی زبان تو یوں سمجھیے کہ اردو زبان کے حوالے سے ایک دلیل کے طور پر مانی جاتی ہے۔ تو آپ لکھنؤ کے شعراء کو سنیے یا وہاں کے لوگوں کو سنیے، ادبا کو سنیے، تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اب اس حوالے سے آپ کہیں گے کہ کوئی نام بتا دیں، تو نام بتانے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں نے آپ کو تعارف کروا دیا ہے فن کا۔ تو فن کو جب آپ ٹچ کریں گے وہاں یوٹیوب پر جا کر، تو آپ کے سامنے ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ بس اوقات بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نام ایک بتا دینے سے معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے اور کئی سارے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے، تو معاملات بھی خراب ہوتے ہیں، اس لیے نام بتانا مناسب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جائیں یوٹیوب پر، وہاں پر جا کر لکھنؤ کے شعراء لکھیں یا مشاعرہ لکھیں، تو وہاں پر مشاعرے کھل جائیں گے۔ تو آپ ہر روز 5 منٹ 10 منٹ بھی اگر اس کو بطور غذا لینا شروع کر دیں، یعنی سننا شروع کر دیں کہ 10 منٹ آپ نے مشاعرہ سننا ہے بس، اس کے بعد اگلا دن آئے گا پھر 10 منٹ، اگلا دن آئے گا 10 منٹ۔ تو اگر آپ 42 دن یعنی 42 دن یہ کام کر لیتے ہیں نا، یعنی 42 دن آپ ہر روز 10 منٹ سنتے رہتے ہیں نا، تو یقین جانے کہ 42 دن کے بعد آپ خود محسوس کریں گے یا آپ کو سننے والے محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان میں شائستگی آ چکی ہوگی، آپ کی زبان اور لہجے میں شستگی آ چکی ہوگی، اس میں فصاحت کی جھلک سننے والوں کو ملے گی، اس میں بلاغت کی جھلک سننے والوں کو ملے گی، اور انہیں آپ کے کلام کی شیرینی محسوس ہوگی۔ تو آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ کیا لکھنا ہے؟ مشاعرہ، یا شاعر لکھیں یا شعراء لکھیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ جو ہے اس صفت کو پانے والے بن جائیں گے۔ تو اس میں آپ جب سنیں، نمبر 1 توجہ اور دھیان کے ساتھ، نمبر 2 ان کے وہ الفاظ کہ جو آپ پہلی بار سن رہے ہیں، آپ نے کبھی سنے نہیں یا آپ نے کبھی اپنی زبان میں استعمال نہیں کیے، ان الفاظ کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بالفرض انہوں نے وہ لفظ تو استعمال کر دیا لیکن اس کا معنی نہ آپ پر واضح ہے نہ انہوں نے واضح کیا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس لفظ کو لغت سے تلاش کریں، اس کا معنی اور مفہوم دیکھیں، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی جو
وکیبری ہے اور آپ کی جو ڈکشنری ہے اور جو آپ کی لغت ہے، یعنی آپ کا دل اور دماغ اور ذہن، اس میں وہ الفاظ ایڈجسٹ ہوتے چلے جائیں گے اور اس میموری میں فیڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح پھر جب جب آپ گفتگو کریں گے، آپ کی زبان پر وہ جو ادب پر مشتمل الفاظ ہیں اور فصاحت و بلاغت پر مشتمل الفاظ ہیں، وہ از خود نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ انسان جو زبان کو سیکھتا ہے نا، وہ سن کر سیکھتا ہے۔ جتنی آپ اچھی اپنی سماعت کریں گے یا اپنے سماعت کے لیے جتنی اچھی زبان کا آپ استعمال کریں گے اور انتخاب کریں گے، اور جتنی اچھی زبانوں کا آپ چناؤ کریں گے، تو اتنا زیادہ آپ کی زبان اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ میں اس کو یوں بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو کان ہے، کان، یہ جو کچھ سنتا ہے وہی آپ کی زبان پر آتا ہے۔ بلکہ آپ اس کو اگر 3 پارٹس میں دیکھیں، ایک ہے آپ سن رہے ہیں کسی کو اور وہ بول رہا ہے، اس کا بولنا، اس کے الفاظ۔ سیکنڈ پہ ہے آپ کی سماعت، آپ کے کان، اور 3 پہ ہے آپ کی زبان۔ گویا کہ جس طرح ہم ایک پائپ ہوتا ہے، اس کا پانی والی ٹینکی سے اور پائپ سے کنیکشن ہوتا ہے، اب جس قسم کا پانی ٹینکی میں ہوگا اسی قسم کا پانی اس پائپ سے نکلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر الی والا پانی ہے تو اس قسم کا پانی نکلے گا پائپ سے، اگر گدلا پانی ہے تو گدلا پانی نکلے گا، صاف پانی ہے تو صاف پانی نکلے گا۔ اسی طرح جو شخص آپ سے محو گفتگو ہے یا آپ جس آدمی کو سن رہے ہیں، وہ جیسا بولے گا آپ کے کان سے ہو کر آپ کی زبان پر ویسا ہی آئے گا۔ جیسے جملے بولے گا ویسے ہی اس کے جملے آپ کے کان سے ہو کر آپ کی زبان پر آئیں گے۔ تو آپ اچھا سننے والا بنیں۔ اچھے لوگ جو بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، شائستہ، شستہ اور بہتر بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت سے بولتے ہیں، اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور بہتر الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ جب آپ ایسی شخصیات کو سننا شروع کریں گے نا، تو جو اچھا آپ کے کان میں پڑتا چلا جائے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنا جتنا اچھا آپ کے کان میں پڑتا چلا جائے گا، اتنا اتنا آپ اچھا بولتے چلے جائیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ آپ کتنے زیادہ اچھوں کو اور کتنا زیادہ آپ اچھا بولنے والوں کو سنتے ہیں۔ کئی طلباء ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ استاد جی، آپ اتنا خوبصورت بولتے ہیں، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور لہجے کے اعتبار سے بھی، تو یہ آپ کیا پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت بولتے ہیں، اتنے خوبصورت الفاظ ادا کرتے ہیں؟ تو سچ پوچھیں، سمپل اور سادہ لفظوں میں اگر میں بتانا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ میں اچھا بولنے والوں کو سنتا ہوں اور اچھا بولنے والوں کو سنتا رہا ہوں۔ تو بس اسی کے بل بوتے پر اور اسی کے زیر اثر ایسا ہوا کہ اچھوں کو سنا تو اچھا بولنے کا ملکہ اللہ پاک کی ذات نے عطا فرما دیا۔ باقی ساتھ میں اگر جنہوں نے اچھا لکھا ہے، اچھے لکھاری ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے اپنے مطالعہ میں رکھیں، تو اس سے آپ کی کلام کا اور زیادہ حسن دوبالا ہو جائے گا اور اس میں اور زیادہ نکھار آ جائے گا۔ تو بھئی یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بہت مشکل کام ہو، نہایت ہی آسان کام ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بس ایک آدھ دن میں اچھا بولنا شروع ہو جاؤں تو این خیالستو محالستو جنو، یہ پاگل پن ہو سکتا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دھیرے دھیرے آئے گا، آہستہ آہستہ آئے گا، قطرے قطرے سے دریا بنے گا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر روز 10 منٹ آپ سننا شروع کر دیں، 42 دن کے بعد اگر آپ تسلسل کے ساتھ سنتے رہے نا، 10 منٹ 10 منٹ 10 منٹ، 42 دن کے بعد آپ خود اپنے کلام میں بہتری اور خوبصورتی محسوس کریں گے۔ تو اب طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اپنی زبان کو کتنا بہتر کر پاتے ہیں۔ اس میں لہجے پر بھی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ اپنے لفظوں کو لہجے کا پانی دیں۔ جتنا اچھا اور بہتر پانی دیں گے اتنا زیادہ آپ کے لفظوں کی ادائیگی
وہ زیادہ واضح ہوگی اور لوگوں تک اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ پہنچ پائے گا۔ تو الفاظ اور اس کے ساتھ ساتھ لہجہ۔ اب اس کے بعد جو دوسرا، یہ تو تھی کلام کی صفت اور کلام کا میک اپ، اس پر بھی فوکس کرنا ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے، جو اصل جان ہے خطابت کی، وہ ہے آپ کا دلائل، براہین اور حقیقت پر مبنی کلام۔ یہ گویا کہ آپ کی اصل خطابت ہے، باقی سب کی سب چیزیں سیکنڈ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کے مراتب اور مدارج بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، اور درخت کیا ہے، شاخ کیا ہے، اول کون سی چیز ہے اور سیکنڈ کون سی چیز ہے۔ تو باقی سب چیزیں سیکنڈ تھرڈ پر ہیں۔ اول جو چیز ہے اور بگننگ اور آغاز اور افتتاح اور اصل جو مغز ہے، وہ ہے آپ کا حقیقت اور حقائق اور دلیل اور دلائل پر مبنی کلام کا ہونا۔ جتنا زیادہ آپ کا کلام حوالہ جات سے مرصع ہوگا اور جتنا زیادہ آپ کا کلام دلیلوں سے مرقع ہوگا، سجا ہوا ہوگا، سنورا ہوا ہوگا، اتنا زیادہ آپ کا کلام اور آپ کی خطابت روح پرور ہوگی اور حقیقت پر مبنی ہوگی۔ ہم گھسے پٹے جو واقعات ہیں، بے سروپا واقعات ہیں اور قصے کہانیاں ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں، اور بس یوں سمجھیے کہ مزہ دینے والے واقعات ہیں، ان کو عوام کے سامنے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو بات دلیل پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے اور اسی طور پر حوالہ جات پر مبنی ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو پیارو، آپ نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دینی ہے کہ جو بات آپ اپنے منہ سے نکالیں اسٹیج پر اور اسی طور پر ممبر پر، یا جو منصب ہے منصب خطابت اس پر، تو وہ آپ کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ جو دلیل پر مبنی ہو۔ وہ بات ایسی ہونی چاہیے کہ جو حوالہ جات اور ریفرنسز سے سجی ہوئی ہو اور حوالہ جات پر مبنی ہو۔ کوئی بھی ایسی بات آپ اپنے زبان سے نہ نکالیں کہ جو حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، موضوع ہو، من گھڑت ہو، فیبریکیٹڈ ہو، خود تراشی ہوئی ہو، یا سخت ترین ضعف اس میں پایا جاتا ہو۔ ایسی باتوں سے آپ نے کلیتاً اجتناب کرنا ہے۔ اور یہ اتنی وبا عام ہے، سچ پوچھیں تو اس میں بڑے بڑے مدرسین، علماء، خطباء بھی اس میں شامل اور داخل ہیں۔ وہ بھی معاملات جو اپنی زبان سے وہ ادا کر رہے ہیں، تاریخ کے یا احادیث کے نام پر، ان کی تحقیق اور تفتیش نہیں کرتے، بس سنتے آ رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں۔ یہی ان کا وتیرہ ہے۔ آپ احباب نے اس وتیرے سے صرف نظر کرنا ہے، اپنا معیار اونچا بنانا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات آپ اپنے منہ سے اس منصب اور اس عہدے پر براجمان ہونے کے بعد ہرگز نہ نکالیں کہ جس بات کو آپ نے از خود کسی کتاب، کسی جگہ پر پڑھا نہ ہو۔ سنی سنائی بات آگے نہ کریں، بھلے وہ بڑی سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ بیان کرے۔ آپ نے اگر یہ اپنا وصف اپنا لیا اور بنا لیا کہ میں نے بڑی سے بڑی شخصیت کی جو بات بتائی گئی ہے کہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہے یا فلاں امام نے کہا ہے یا فلاں حدیث پاک میں ہے، اس کو بھی نہیں بیان کرنا، یہ آپ کے اونچا معیار ہونے کی نشانی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جب بھی بات کریں گے وہ بات آپ کی آنکھوں سے گزری ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ میں خود اعتمادی اور کانفیڈنس بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یار یہ بات میں فلاں کتاب میں پڑھ کے کر رہا ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آخری بات میں نے کہی ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی کچے پکے جو مولوی یا علماء یا خطیب یا واعظ ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں تو ہم نے بیان کرنی ہی نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پکے پکے علماء خطباء ہیں اور دلائل کے بے تاج بادشاہ ہیں، نامور شخصیات ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی آپ نے بنا تحقیق اور بنا کسی کتاب میں پڑھے آپ نے آگے نہیں کرنی۔
اگر آپ ایسا کریں گے تو گویا آپ نے اپنے معیار کو اونچا کر لیا اور بہت بلند کر لیا۔ تو یوں اگر آپ اپنا لیتے ہیں اس معیار کو تو یقین جانیں کہ پھر بڑی شخصیات اور بڑے خطباء، علماء، محققین کی فہرست میں آپ کا نام آئے گا، ورنہ ساری زندگی خطابت کرتے رہیں گے لیکن آپ کے کلام، آپ کی گفتگو کی کسی بھی طرح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو آج کی اس نشست اور کلاس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ خطابت چیخنے، چنگاڑنے، مارنے، دھاڑنے، ہوا میں مکے لہرانے یا پیچھے کمر پر مکہ رکھ لینے یا تیز تیز بولنے کا نام نہیں، نہ ہی سر، ترنم اور لے کا نام ہے۔ یہ خطابت کی اوصاف میں سے اوصاف تو ہیں لیکن اصل خطابت نہیں۔ اور اسی طور پر اصل خطابت کیا ہے؟ اصل خطابت ہے آپ کے کلام کا شائستہ، شستہ، فصیح و بلیغ ہونا اور اچھے الفاظ کا انتخاب ہونا اور اچھے الفاظ کے چناؤ کا ہونا، اور سب سے جو بہتر اور برتر بات ہے وہ ہے حقائق اور حقیقت پر، دلیل اور دلائل پر آپ کی بات، آپ کے کلام کا مبنی ہونا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔